اگر جسے نبی فرما دے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا، حدیث سنو، نبی فرماتے نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھو، کچھ پڑھو بھی نہیں، دعا بھی نہ کرو، خالی دیکھو یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو دیکھو تو کوئی اور نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں ان کا دیکھنا مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ایک سال، میں تو ریل حدیث بھی پڑھتی نا، میں نے کوئی مائی گلال غلط ثابت کر دے اور منہ مانگا انعام۔ اور نبی فرماتے اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ عالمن او متعلمن کا لفظ ہے یار، اللہ جس کے دل میں ڈالتا ہے۔ لوگ اپنی دکان لگاتے، اپنی فیکٹری لگاتے، اپنا کارخانہ لگاتے، کوئی جوتوں کا، کوئی کپڑوں کا، کوئی کائی کا، کوئی کائی کا، مگر مدرسہ بنانے والوں تم جو کارخانہ لگاؤ گے جوتو چپل کا نہیں، وہ کارخانہ وہ ہوگا جن سے حافظ قرآن ہوں گے، جن سے قاری قرآن ہوں گے، جن سے عالم ربانی ہوں گے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، میرے گھر میں اگر کوئی ٹیلس لگا دے، پتھر لگا دے، تو میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ بولو۔ بے شک۔ میرے گھر کی کوئی دیوار بنا دے تو میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ چھت ڈال دے، خوش ہوں گا نہیں ہوں گا؟ مدرسہ نبی کا گھر ہے۔ بے شک، بے شک۔ پوچھو ان سے، آپ کو بھی پتا مدرسہ نبی کا گھر ہے کہ نہیں؟ مدرسہ نبی کا گھر ہے، تو جو بھی نبی کے گھر میں بنانے کے لیے کوشش کرے گا، چاہے ایک ہی اینٹ لگے، چاہے اس کا ایک ہی منٹ لگے، خدا کی قسم وہ فرشتوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ جو نبی کا گھر بنائے گا کیا جنت میں اس کا گھر نہیں بنے گا؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضرور بنے گا، ضرور بنے گا۔ اور نبی خوش ہوں گے رات۔ ارے یار ذرا آگے بڑھ کے تو دیکھیں، قدم اٹھا کر کے تو دیکھیں، سمجھے؟ 3 سال سے میں 3 سال اب کے 4تھی سال تھی، 1 محرم سے 10 محرم تک گجرات جاتا ہوں تقریریں کرنے کے لیے، 10 دن وہیں رہا۔ جب دیکھا یہاں کے حالات ویسے تو انہی میں رہا، نمازیں پڑھی، سب کرا، تبلیغ جب کرنا شروع کیے، آج الحمدللہ الحمدللہ 1 گھنٹے کے لیے اس مرتبہ میں جب میں گیا تھا تو 55 لاکھ روپے ان لوگوں نے جمع کر دیے۔ جی بے شک، مسجد پوری توڑ کے بڑی سی بنا لی، بڑی سی۔ بے شک، سمجھے؟ مطلب کام اگر کرو گے تو کام ہوگا۔ آتے ہیں لوگ، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میں کسی کے گھر جاؤں تو 500 روپے کا ناشتہ آرام سے کرا دیتا۔ بولو کرا دیتا نہیں کرا دیتا؟ اور جتنے مہینے میں کتنے لڑکے ایسے ہیں جو 500 روپے کی کولڈ ڈرنک پی جاتے ہوں گے، بلکہ ہزاروں کی۔ موبائل میں ریچارج ہو جاتا ہے، اگر گٹکا کھانے کی عادت ہے، بیڑی سگریٹ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی اگر دوست آ جائے، مہمان جائے، موٹر سائیکل پہ کہیں جانا، تیل ڈالنا، 500 روپے کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے آئے کدھر سے گئے۔ اور اگر تم 50 لڑکے ایسا گروپ بنا لیں جو 1 مہینے میں 500 روپے اکٹھے کریں، 1 مہینے 50 لڑکے، تو معلوم ہے کتنے ہو رہے ہیں؟ 25,000 ہو رہے ہیں۔ اور تمہارا 500 میں کچھ بگڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ لوگ گروپ بناتے ہیں اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے، لوگ گروپ بناتے ہیں ٹک ٹاک جاری کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تمہیں موبائل استعمال کرنا ہے۔ اگر تمہیں جو
جائے. بے شک سبحان اللہ بے شک. اسے صحیح استعمال کر سکتے ہو. ہر آدمی یہ سوچ لے، ہر لڑکا کہ میں جس کے دوست ہوتے ہی ہیں کہ میں اپنے 20 دوست ایسے بناؤں گا. 20 دوست، اگر 10 لڑکوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا پھر ان کو آگے کیا دین کا کام نہیں کر سکتے. بے شک کر سکتے. کسی غریب بچی کی اگر شادی ہے آرام سے تم دھکا لگا سکتے، پتہ بھی نہیں چلے گا. کسی کے گھر کی چھت ہے، جاڑوں میں نہ جانے کتنے لوگ بغیر لحاف کے سو رہے ہیں. جی. گرمیوں میں جن کے گھر ٹھنڈا پانی نہیں، تمہیں کیا پتا. لوگ روڈ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں وہ دعائیں مانگ رہے اللہ ہمیں موت دے دے. اللہ اکبر. ایسے بھی لوگ ہیں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ہم کسی کے کام میں آ جائیں؟ بولو نہیں چاہتے ہو کہ کام میں آ جائیں؟ ایک تنظیم بنانی چاہیے، دین اور اسلام کا کام کرنا چاہیے. اگر ایسی دوستی کرو گے تو یہ دوستی تمہاری دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی. بے شک بے شک سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اللہ بات نکل نہ جائے. کچھ لوگوں نے موبائل پہ یہ ڈالا ہے. کیا ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پانی پلانا محرم کے دنوں میں، سبیل لگانا، شربت پلانا، یہ سب بدعت ہے، جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. لوگوں انہوں نے لگتا ہے پڑھا نہیں ہے یا پھر ان کے دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں دنیا سے چلی گئی، ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے آقا میں کون سا ایسا کام کروں، اپنی ماں کے لیے کون سا کام کروں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو سب سے زیادہ اچھا ہو. نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے فرمایا ایسا کرو کہ تمہیں کنواں کھدوا دو تاکہ کنواں کھد جائے، اس سے پانی نکلے، لوگ پانی پیئیں، پانی لوگوں تک پہنچ جائے. حضرت سعد نے کنواں کھدوا دیا. نبی تشریف لے آئے، نبی نے اس کنویں پہ کھڑے ہو کر کے دعا فرما دی تھی ھذا بئر لأم سعد. فرمایا یہ کنواں ام سعد کی ماں کے لیے، اس کا ثواب ان کی ماں کو پہنچے. بولو اگر کار خیر نہیں ہوتا تو پھر نبی کیوں فرماتے جب کسی کے سال ثواب کے لیے پانی ثواب جاریہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو پھر ہم نبی کے نواسے سید الشہداء امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر، ان کی شہادت کے موقع پر ہم پانی پلاتے ہیں، راگیروں کو پانی پلاتے ہیں، پیاسوں کو پلاتے ہیں، مسافروں کو پلاتے ہیں، بچوں جوانوں بوڑھوں کو پلاتے ہیں، سبیل لگا لیتے ہیں اس لیے تاکہ اس کا ثواب نبی کی اولاد کو پہنچے اور نبی کی اولاد کا صدقہ ہمارے بچوں کو پہنچے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. جیسے لوگ محرم میں ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، کوچتے ہیں، نپاتے ہیں، ہراتے ہیں، جتاتے ہیں، اس کا چھوٹا اس کا بڑا، یہ تمام خرافات ہم خود بیان کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر بالکل یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ان کے اصال ثواب کے لیے اگر کوئی لنگر کر رہا، بریانی پکا رہا، سبیل لگا رہا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ غلط ہے. جائز ہے. سمجھ میں آ رہی؟ کیا بولو؟ جائز ہے. محرم کے مہینے میں کھچڑا بھی پکاؤ، بریانی بھی پکاؤ. اللہ جو تمہیں توفیق دے حسین پاک کے نام کا لنگر کرو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے
کے بچوں سے محبت. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اور اللہ. محبت کرنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ اپنے امتیوں کو بتا دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ بتا دو ان سے کہہ دو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا, اللہ اس کا بدلہ نہیں چاہتا, صرف اتنا چاہتا ہے کہ تم نبی کے گھر والوں سے اہل بیت سے ان کے بچوں سے محبت کرتے رہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. صاف حدیثوں میں آیا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. نبی نے فرمایا جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا جی بے تو شک فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے جیسا کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر کی طرف لے جایا جائے. بے شک. نبی فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان. جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا گیا وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا. بے شک بے شک حق ہے. اور یہ جو منع کرتے انہیں بغض ہے تو نبی فرماتے لو انا رجلا سعیدہ بین الرکن والمقام فصام وصلى فهو مبغض لآل بیت محمد صلی اللہ تعالی وسلم دخل النار. نبی فرماتے ہیں جو شخص اگر ان سے نفرت کرتا تھا آل رسول سے سیدزادوں سے اہل بیت اطہار سے اس کے دل میں نفرت تھی بغاوت تھی وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اس کی نمازیں اسے نہیں روک پائیں گی اس کے روزے اسے نہیں روک پائیں گے اس کی نمازیں بھی بیکار ہیں روزے بھی بیکار ہیں دخل النار وہ جہنم میں داخل. اللہ اکبر اللہ اللہ. کیونکہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے. بے شک. لوگ کہتے ہیں کھچڑا کہاں سے کھچڑا اگر اجازت ہو تو بتا دوں. جی کھچڑا جس کو حلیم بھی بولتے ہیں دھیان سے سنو 10 محرم کو شہید ہوئے 11 محرم کو برابر میں ایک بستی تھی مقام غادریہ وہاں کے لوگ جب آئے انہوں نے دیکھا نبی کے بچے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں سے کوئی دال لایا کوئی چاول لایا کوئی اناج کی تمام قسمیں لایا تمام قسمیں لانے کے بعد ایک جگہ ان کو اکٹھا کر کے پکا لیا گیا اس پہ اہل بیت اطہار کی فاتحہ ایصال ثواب ہوا اس کا نام کھچڑا. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور بتاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا کشتی پانی پہ تیرنے لگی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو کشتی میں بٹھا لیا 6 مہینے کشتی تیرتی رہی کھانا پینا سب اسی کشتی میں 6 مہینے کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ پر لگی. جی بے شک. کہاں لگی بولو جودی پہاڑ. جودی پہاڑ پہ لگی. وہ جودی پہاڑ پہ جس دن لگی تھی 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا. بے شک سبحان اللہ. جودی پہاڑ پہ لگی لگنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اترے سارے لوگ اترے کہا دیکھو کیا کیا بچا ہے جب باورچی خانے میں دیکھا دال بچی تھوڑے چاول تمام جو اناج کی قسمیں بچی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سب کو اکٹھا کر کے بنا لو اس کی خوشی میں 10 محرم کو وہ بھی وہاں پر بھی ملا جلا کر کے جب پہاڑی پہ بنایا گیا تھا اس کا نام بھی کھچڑا یعنی حلیم تھا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا انہیں وہابیوں کو مل جانا تو حلیم کی بوٹیاں خوب کھاتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے کہتا چٹپٹا کھاتے کہتا بڑا ذائقے دار ہو رہے ہو
ان کے تو وہی ہے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. بے شک. تو سمجھ میں آ رہی ہے یہ چیزیں غلط نہیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں ڈھول تاشے گاجے باجے, لوگ شراب پی پی کے ڈھول بجاتے ہیں, ناچتے ہیں, جلوس نکل رہا, چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں, انہیں دیکھ کے اور بڑا کودنے لگا, ناچنے لگا, یہ نچکیا. اب بتائیے حسین کا عاشق ہے یا اس کا عاشق ہے؟ یہ نبی کا کہنا, اللہ اور رسول کا کہنا مان رہا ہے یا شیطان کا کہنا مان رہا ہے؟ یہ تقریریں ہماری ہیں, مگر جو جائز ہے وہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹائم دیکھو کہ یہ غلط ہے. بے شک.